أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على محمد وآله أطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صلوات آج کل کی مناسبت جو ہے وہ عرفہ محترم ہے، تو عرفہ جو ہے عید الاضحیٰ سے پہلے ہے اور اس کی فضیلت، اہمیت اور ہم مومنین مسلمین کے لیے اس میں دعوت فکر، دعوت عبادت، دعوت اخلاص، دعوت تکامل، دعوت مناجات، دعوت دعا، دعوت تکامل، دعوت تقویت وغیرہ مسائل جو ہم توجہ کیے. اس مسئلے میں نے حضرت امام صادق آل محمد صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے 10 مبارک ذی الحجہ جو ہے اول ذی الحجہ، اس میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے ایک دعا جلیل قدر فرمائی ہے، اور اس میں ہمیں عرفہ سے مستفید ہونے کے بہت اچھے اور جامع طریقے سے سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا مانگنا ہے اور کس طرح مانگنا ہے اور کیا ذہن میں ہونا چاہیے، اہداف کیا کیا خدا سے، آپ کے خدا اور آپ کے درمیان وہ جو خدا آپ کے لیے سائن کرے اور آپ کے لیے مشخص کرے آپ کیا مانگنا ہے، وہ چیزیں بتائی ہے اور دعا کی صورت میں، اور کیا نہیں مانگنا ہے. تو اس لیے میں وقت بغیر وقت ضائع کیے مستقیماً اس مطلب پر آ جاتا ہوں. تو موضوع یہی ہوا کہ امام صادق علیہ السلام نے عرفہ کو انسان کیسے استعمال کرے، کیا مانگے کیا نہ مانگے، کس چیز سے اجتناب کرے اور کن شرائط کا لحاظ رکھے، اور خدا اور اپنے درمیان اپنی زندگی بندگی اور شرعی اور آخروی دنیاوی زندگی اور اس کے مسائل کو کس طرح خدا کے سامنے پیش رکھے اور کن چیزوں سے نجات خدا سے مانگے. تو یہ بہت اچھی گائیڈنس ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم جاتے عرفے میں کیا کرتے ہیں، جمعہ فاتی میں دعا پڑھے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کا فلسفہ معلوم نہیں ہے، مناجات کا فلسفہ معلوم نہیں ہے، تکاملات اور آئیڈیالوجی اور اخلاقیات اور گناہ اور ان سے اجتناب اور پھر توبہ کر کے کمالات کو حاصل کرنا، اور پھر کیا انتظار رکھنا، کیا انتظار خدا سے نہیں رکھنا، آئندہ کے لیے بھی دعا مانگنا، ابھی حال میں جس حالت پہ پہنچے ہو اس حالت میں بھی خدا سے کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا. ایک کامل ترین گائیڈنس جو ہے امام صادق علیہ السلام نے اپنی اس دعا مبارکہ میں فرمائی ہے. تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یہ ایام اللہ ہے، 10 ذی الحجہ کی 10 دن پہلے ایام اللہ ہے اور ایام معلومات ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے جتنے انبیاء، اوصیاء اور ائمہ اور ان کے جو جانشین ہے اولیاء اور صلحاء علماء ربانیین، ایک خاص اس میں ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ چلہ بنتا ہے. جیسے وعدنا سے میں نے آیت قرات کی، موسیٰ کو ہم نے وعدہ دیا، کیا وعدنا موسیٰ 30 لیلہ 30 دن کی ملاقات
कोही तौर पर, वहाँ फिर तौरात मिलनी थी, ठीक है। और फिर वहाँ जनाब अली इस मुकाम तक 30 दिन का, फिर आतमना अतममना बिअश्र, हमने 10 दिन ऐड किए, हो गए फतम मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, कितने हो गए 40 दिन। ये चिल्ला है। और इसमें आपको मालूम है ज़िलहज, ज़िलक़अदा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, ये माह हराम है और इनमें क़िताल, जंग हराम है, और गुनाह डबल हो जाएगा और सवाब भी डबल हो जाएगी। एक सवाब किया 2 मिलेंगे, एक गुनाह किया 2 आ जाएंगे सर पे। और ये चिल्ला भी जो है आपको मालूम है, जो हमारे पास रजब, शाबान, रमज़ान कमालात के लिए खुदा ने फुर्सत दी है बनने के लिए, और फिर लयाली क़द्र भी हमारे पास। उसके बाद जो बंदा चाहता है कि मैं इसी हाल में रहूं, जिसने इन 3 महीनों में कमाल और नजात हासिल किया, आखिर उसके लिए माह मुबारक के बाद या 3 महीनों रजब, शाबान, रमज़ान के बाद खुदा ने क्या प्रोग्राम रखा है, ठीक है, वो है ज़िलक़अदा और ये 10 दिन चिल्ला और बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। खुलासा ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं। इसी में रोज़े अरफा भी आ जाता है, और शब अरफा और रोज़े अरफा ऐसा है जैसे आपके लिए जैसे लयालुल क़द्र इंसान जो हासिल करना चाहता, अगर वहाँ नहीं हासिल किया तो अब अरफा के शब अरफा और रोज़े अरफा, खुसूसन रोज़े अरफा, तो ये बस बहुत मुक़द्दस है, बहुत मुहतरम है और बहुत अजीम दिन है, अजीम दिन है, अजीम शब। हमें मालूम चाहिए इस अजीम चीज़ को कैसे यूज़ करे, और हमारे अपना इलाज का खुदा हमसे क्या चाहता है और किस तरह चाहता है, बहुत ज़रूरी, ये हमारा मौजू है। और इसमें आप इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की दुआ में शुरू करता हूँ, ठीक। फरमाते हैं बाली फ़द्दलतहा अलल अय्यामी व शर्रफ़तहा क़द बल्लगतनीहा बिमन्निक व रहमतिक। खुदावंदा, आपने इन अय्याम जो 10 अव्वल जो ज़िलहज है उनको आपने फजीलत दी है, अलल अय्याम दूसरे दिनों पर 10 दिन ज़्यादा फजीलत वाले, और शर्रफ़तहा उनको शराफत भी बख्शी, किसके लिए, उन दिनों में रहने वाले के लिए। फजीलत और शराफत, ज़माने ने क्या करना, फजीलत और शराफत नहीं, ज़माना बहाना है कि ज़माने वालों के लिए फजीलत अता हो जाए। ज़माना बहाना है किसके लिए, शरफ खुदा अता करे किसको, जो शरफ ढूंढने वाला है वो कौन है, इंसान, ठीक है। इसलिए क़द बल्लगतनीहा बिमन्निक व रहमतिक, तुमने मुझे जिंदा रखा उस दिन तक, इन 10 दिन तक, किस लिए, अपनी रहमत से और अपनी मिन्नत से, अपनी रहमत से और मिन्नत से। अब ये रहमत और मिन्नत खास है, क्या है, रहमत और मिन्नत खास है। खुदा ने बहुत जगह मिन्नत मिन्नत कही है, अंबिया को भेजा है, किस लिए, मिन्नत कहा, लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। खुदा ने मिन्नत रखी, हमें अक्ल दी है, ईमान दिया है, सही है, और ये भी एक मिन्नत है खुदा की। मिन्नत यानी रहमत जिसका हम मुस्तहक नहीं है, फिर हमें क्यों दी है, क्यों हमारा रब है, वो हमें ज़ाया होने नहीं देखना चाहता, बल्कि हमें कामिल और कामयाब देखना चाहता है। इसलिए मुख्तलिफ बहानों से, उसमें ज़माने का भी बहाना है, तो इन 10 दिन का बहाना किया हमें कामिल होने, उनमें से अरफा बहुत ही अजीम दिन है, ठीक है। तो हमें क्या, मिन्नत देने के लिए, रहमत देने के लिए, और आपको मालूम है ये दायमी होनी चाहिए, और ये आप इंसान
شابان رجب شابان رمضان مبارک ہے نا، تمرین کرتے ایکسرسائز کرتے خدا کی اس رحمت کو حاصل کرنے کے، اس کے بعد فضا چھٹ جاتی ہے، خدا ایک اور موقع دیتا ہے شیطان سے بچنے کے لیے، ہوائی نفس سے بچنے کے لیے، غفلت سے بچنے کے لیے، جہالت سے، ابلیس سے۔ وہ روٹی کپڑا مکان میں پھنسا رہتا ہے انسان، ایسا نشہ ہوتا ہے جان کر بھی وہ فضیلتوں کی طرف نہیں جاتا، ٹھیک۔ اور وہ جو اس نے رجب شعبان رمضان میں عنایت خدا حاصل کی ہوتی ہے وہ بھول جاتی، وہ کم رنگ ہو جاتی، وہ ان کا اثر کم ہو جاتا۔ اب شیطان، دنیا اور مال اور غفلت اور جہالت یہ اسٹرانگ ہو جاتی، اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہوا کہاں چلی جاتی ہے؟ بدیوں کی طرف، بدیوں کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے ٹینڈنسی ہے، یہ عقل نہیں لڑانی پڑتی، اور آپ کو شریعت کا جنجر نہیں ہے وہاں، تو اس لیے آرام سے گناہ کرتا ہے انسان، ٹھیک۔ اور فطرت بھی کہاں چلی جاتی ہے؟ فزیکل فطرت میں۔ ڈیوائن انسٹنکٹ کہاں چلا جاتا ہے؟ فزیکل انسٹنکٹ اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو انسان، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کہاں لے جاتا ہے؟ ہاں، بدیوں کی طرف، بدیوں۔ الا ما رحمہ ربی، کون بچ جاتا ہے؟ جس کو خدا رحم، اب یہی رحم ہے 10 دن ہمیں حضرت صادق علیہ السلام کیا فرمایا؟ رحمت ہے، منت ہے، تو آ جاؤ، تم بھی کس کے شر سے بچ جاؤ گے؟ شیطان، نفس کے، شیطان سے، دنیا پرستی سے بچ جاؤ گے۔ ایک ایکسرسائز ہے۔ اس لیے اب دیکھیں خود حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، اس سچویشن میں پھنس گئے حضرت یوسف علیہ السلام کہ زلیخا نے اس کی ہمت کے نے ارادہ کیا، کس کا؟ گناہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہ کا ارادہ کرتے، لولا ان رعا برہان ربی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا کا برہان نہ ملا ہوتا، ٹھیک ہے، نہ ملا۔ اب ہم حضرت یوسف کو سینٹر بنائیں گے علیہ السلام، دکھانا کہ کس طرح ہم نے رحمت خدا کو حاصل کرنا ہے اور کس طرح بچنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت یوسف کو بچایا خدا نے، ہمیں بھی خدا بچا لے گا۔ حضرت صادق کے اس علیہ السلام کی اس دعا مبارک سے ہمیں یہی نچوڑ ملتا ہے۔ تو فرمایا، تو خدا نے اس کو برہان رب دکھایا، ٹھیک۔ بالے لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، خدا نے برہان دیا اس کو تاکہ یوسف علیہ السلام سے کو دور رکھے، کس سے؟ بدیوں سے اور فحاشی سے، صحیح، برہان سے، برہان کی وجہ سے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام مخلص بندوں میں سے تھا، نفس کو خلاص کیا تھا، کس سے؟ شیطان سے، دنیا پرستی سے، غفلت سے، جہالت سے، صحیح، اور ان چیزوں سے۔ تو خداوند کرے، اس لیے میں نے اس کو برہان بھی عطا کیا۔ بس بندے کا کام ہے ارادہ کرنا، اور خدا اس کو مدد کرتا ہے۔ تو خدا نے اسی لیے کہا کیونکہ یہ میرا بندہ مخلص تھا، میں نے اس کو برہان دیا، اور زلیخا کی شکل میں جو شیطان اس کو گمراہ کرنے والا، اس سے نجات دے دی میں نے، ٹھیک۔ اور یہ ایک دن کا واقعہ نہیں، روز بروز کا واقعہ ہے ہمارا، ہر دن کا معاملہ ہے ہمارا۔ یہ بھی دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خداوندہ یہ مجھے کہہ رہی ہے عورت مصر کی گناہ کے لیے، نعوذ باللہ، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے، مجھے جیل ہی بھجوا دو۔ تو خدا کس کو دیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اسی کو مدد کرے گا نا جو چاہے، جو خدا سے چاہے، میرے پیارنے والے۔
تو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تم ان کا قید اور ان کے فریب اور مکر مجھ سے دور نہیں کرو گے، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں بھی ان کی طرف میل دکھا دوں گا، وَأَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کیا بنوں گا؟ جاہل. کون سا جاہل؟ جاہل معرفتی، جاہل معرفتی اور جاہل عملی. جاہل عملی یعنی وہ عمل صالح کے خلاف کرنے والا. ٹھیک. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھے التزام علمی، یہ اپنا لولا ان رأى برہان ربی، حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا نے کیا دکھایا؟ برہان دکھا دیا، برہان علمی بھی دکھایا، عملی بھی دکھایا. ٹھیک. علمی کیسے دکھایا؟ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ان دو جو اس کے زندان میں ہوا کرتے تھے، دو ساتھی وہاں پر، ان کو کہتے یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے دو ساتھیوں، کس کے؟ ہاں جیل کے، زیادہ خدا بہتر ہے یا ایک جو سب پہ بھاری ہے، ایک جو کسی کو رب نہیں رہنے دے گا. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ حضرت کے پاس ایویڈنس ہے، ویژن ہے اور پروف ہے، کس کے متعلق؟ خدا کی عقل اور معرفت ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، تم جو پرستش کرتے ہو کن کی؟ تم اور تمہارے آباد اجداد، وہ فقط نام ہے. کیا ہے؟ نام. لات و عزا وغیرہ وہ کیا ہے؟ نام. اور یہ نام جو ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے ان کو کوئی قدرت نہیں دی، یہ فقط نام ہے. اور ان الحکم الا للہ، حاکم حکومت کنٹرول کس کا ہے؟ فقط خدا. ان بتوں کا کچھ نہیں ہے. امر ان لا تعبدوا الا اياه، خدا نے آرڈر دیا ہے فقط کس کی کرو عبادت؟ خدا کی. ذالک دین القیم، یہی اصلی استوار دین ہے جو فروٹ دے گا، جو تمہیں بندہ بنائے گا، جو تمہیں مالک بنائے گا خدا کی اذن سے زمین و آسمان کا. بھلے. اور یہی دین فطرت بھی ہے. فطرت فاقم وجہک للدین حنیفہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اچھا، ان کے یہ تھا آئیڈیالوجی، یہ تھا معرفت، یہ تھا برہان علمی کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو اس مرحلے پر ہم نے جانا ہے، دیکھنا ہے، اپنے کو لیس کرنا آئیڈیالوجی میں. اب عملاً دیکھیے اس کو. حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بھائیوں نے کیا کہا اس کو؟ انا لنراک من المحسنین، ہم نے پایا آپ کو، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے، ہم آپ کو نیک پایا. ہم نے عملاً بھی، اعتقاداً کتنا پرفیکٹ، عملاً بھی بھائی جنہوں نے اس کو چاہ میں ڈال دیا، وہ اب کیا کہہ رہے؟ ہم نے پایا آپ کو کیا؟ محسن، نیک. حضرت یعقوب بھی دیکھے اسی کیٹیگری میں سے ہے. فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ تلاش کرو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کو، اور مایوس نہ ہو جا خدا کی رحمت سے. تو انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فقط کافر ہی خدا کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، جب یہ بھائی آئے حضرت یوسف، دیکھیں مقام عملی حضرت یوسف کا کیسا ہے. زلیخا کے شر سے بچانا. حضرت یوسف نے خود کیا کہا؟ ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر جس کو خدا رحمت اپنی نوازی. امام سعدی بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے ایام بھجوائے خدا نے کس کے لیے؟ اپنی خاص رحمت اور منت ہمیں دینے کے لیے، تاکہ ہم علمی عملی بچ جائیں. صحیح ہے، میں آگے اس کو زیادہ وائڈ کروں گا.
فلما دخل علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، جب اس کے پاس آئے کہا اے عزیز، نہیں جانتے تھے نا بھائی ہے، ہم اور ہمارے عیال کو مصیبت آئی ہے، بھوک اور قحط کی، وتصدق علینا، ہم صدقہ دے دو کچھ، ان اللہ یجزی المتصدقین، خدا صدقہ دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یعنی اب یہ ہو گئی کیا، یہ اس کو کہہ رہے نیک ہو تم، ہمیں صدقہ دے دو، مفت دے دو، ابھی نہیں جانتے یوسف علیہ السلام ہے، کردار دیکھے۔ تو آپ نے جانا کہ آپ نے کیا کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، امام حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ رہے، تو انہوں نے کیا کہا، وَأَنْتُمْ جاہل، حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تم جاہل تھے، کون سے جاہل، کون سے جاہل تھے، حضرت یوسف سے جاہل تھے، معرفتی، جانتے تھے بھائی ہے، بھائی کو مارنا جاہل ہے، وہ جاہل ہے، یہ کون سا جاہل ہے، ابو جہل والا، معرفت رکھنے والا لیکن ہوائے نفس کا شکار، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے کہا قالوا اینک لانت یوسف، آپ یہ عظیم شخصیت، یہ اتنے نیک، کہا نا سب ٹائٹل دیے نا اس کو، محسن ہو، نیک ہو، صدقہ دینے والے ہو، ہمیں امیدیں ہیں آپ پہ، ہمارا ایمان ہے تم اتنے اچھے ہو۔ جب اس نے کہا آپ نے کیا کیا یوسف علیہ السلام سے، کہا انک لانت یوسف، آپ ہی، یہ جو گریٹ، یہ وہی یوسف ہے، یہ وہ یوسف ہے، وہ یوسف چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے، معمولی سمجھتے تھے، یہ گریٹنس جو مظہر ولایت اور انسان کامل کے جلوہ گر ہوا سامنے، اس کو پہچانا، اب یہ وہی ہے جس کو ہم چھوٹا مانتے تھے، یہ رحمت الہی سے، دیکھا رحمت، اس کے پاس آئیڈیالوجی بھی ہے، کردار بھی ہے، صحیح ہے۔ بس ہم عرفہ میں کیا ہونے چاہیے، معرفت اور کردار دونوں کے لیے تیار ہونے چاہیے۔ اب میں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بھائی وہ بھی امیدوار ہو جاتے، آپ کو معلوم ان کے بھائیوں میں سے لاوی، صحیح، بنیامین، ان میں سے انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، ہاں چلا تاریخ میں ہے۔ بھلے یہ علماء بہت بحث کرتے ہیں، میں یہاں بحث نہیں کروں، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اس میں بہت بحث ہے، میرا مقصد نہیں ہے ابھی وہاں جانا۔ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہے، یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، خدا نے ہم پہ منت رکھی، خداوندہ تم نے ان ایام کو ہماری منت کے لیے بھیجا، آئے تفسیر، ہاں، تو حضرت یوسف کو منت کیوں دی خدا نے، ہم خدا ایسے مفت میں منت دے رہا ہے، کب، عرفہ کے دن، شب عرفہ اور عرفہ کے دن منت، بقول امام صادق علیہ السلام، منت رحمت، لیکن کس کو منت خدا دی، کون فائدہ اٹھا پائے گا اس رحمت اور منت سے، اسی سورہ یوسف میں علیہ السلام میں وہ ابھی آ رہی ہے، وہ پوائنٹ آ رہا ہے، وہ کاز آ رہا ہے، فرمایا انہو من یتق، یہ کون کہہ رہے، بھالے، کہا کہ جو تقوی اختیار کرے، نمبر 1 پوائنٹ، یہ خود خداوند کا کلام ہے، انہو من یتقی، جو تقوی اختیار کرے، ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ ویصبر، اور دوسرا صبر کرے، تقوی تو معلوم ہے آپ کو، میں زیادہ کھولوں نہ، تقوی سے مراد، تقوی سے مراد قوانین الہی کے مطابق چلنا، جو واجب ہے وہ انجام دو، جو حرام ہے اس کو ترک کرو، چاہے اعتقادی ہو، چاہے احکامی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے
اجتماعی یا ڈومیسٹک ہو یا فردی ہو اور انڈیویجول لیول پر ہو. ٹھیک, اس کو ہم تقوی جامع بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا کرنا جو میں نے بتایا, حرام سے پرہیز کرنا ہے, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت اور ان کے چھوٹے بڑے مسائل سارے, ان میں بھی حق کیا ہے غلط کیا ہے وہ بھی تقوی ہے, اور نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ تا آخر معاملات ہے نا, ان میں بھی حلال کیا ہے حرام کیا ہے, حرام کو چھوڑنا, حلال پر اور واجب پر رہنا. اس طرح اخلاقیات ہیں, بغض و کینہ, حسد وغیرہ ہے نا, ان سب کو نکالنا ہے, اور عدالت اور محبت اور تواضع وغیرہ ان کو لے لینا. صحیح. اسی طرح پھر گھر میں کیا اور سوسائٹی میں کتنے امور ہیں, سب میں اسلام کا حکم ہر جگہ موجود ہے. وَصَبَّرَ, کیا فرمایا, وَيَصْبِرْ, اور صبر کیا. دوسرا, صبر کے کتنے معنی ہے؟ 3 معنی ہے. صبر علی الطاعہ, اطاعت کرنے میں تھک گئے, نہیں تھکنا, صبح سے شام تک ہے نا, یہ سخت ہے, جہاد نہیں کروں گا, امر بالمعروف نہیں کروں گا, تزکیہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, میں اخلاقیات پہ وہ نہیں چلے گا, جو خدا نے کہا ہے بھائی میری ہمت نہیں ہے, یہ بہت سنگین ہے. کہا اتقوا اللہ ما استطعتم, ہاں جتنی قدرت ہے اتنی تقوی اختیار. قدرت کتنی ہے؟ کم سے کم قدرت کی ایسٹیمیشن بھی خدا نے فرمائی ہے کہ وہ حرام اس کو حتماً چھوڑنا ہے, واجب حتماً انجام دے. یہ قدرت انسان میں, ہر انسان میں. اگر کہیں گے مجھ میں نہیں تو اس نے اپنے کو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, خود خراب کیا ہے. صحیح ہے, اس کی عادت بری پڑی ہے, خدا نے ایسا نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرا صبر علی معصیت, گناہ نہ کرنے پر صبر کرنا. تیسرا بلا و مصیبت جو اس راہ میں آ جائے, آزمائشات, وہاں استقامت, صبر کرنا. کس کو دے گا؟ اس کو رحمت خدا, منت خدا مل جائے, جو حضرت یوسف کو بھی ملی سلام اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ کہو گے یہ 3 چیزیں بس یہ کافی نہیں, اس کے لیے آپ کو آئیڈیالوجی کی ضرورت پڑے گی, جیسے میں نے کہا پڑے گی نا. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے نا, حلال اعتقادی اور اخلاقی اور احکامی اور اجتماعی اور ڈومیسٹک اور وغیرہ وغیرہ, سوشل, انڈیویجول. یہ علم بھی چاہیے, برہان چاہیے, برہان علمی چاہیے, اور پھر التزام عملی چاہیے. کلیئر ہوا؟ بس یہ بڑی شرطیں ہیں کہ حضرت صادق علیہ السلام فرمائے کہ منت, اپنی منت سے, اپنی رحمت سے آپ نے ان ایام کو ہمارے لیے لایا. اب کس کے لیے نکل گیا مانا, کون فائدہ اٹھا پائے گا ان 10 دن میں؟ کون عرفہ میں کون فائدہ اٹھا پائے گا؟ متقی انسان اور صبر کرنے والا. اس کا میں نے وضاحت کی. مان لے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, خدا محسنوں کی اجر ضائع نہیں کرتا. یہ محسن ہو گئے, متین. ٹھیک ہے, یہ وعدہ بھی ہے, تم کرو تمہیں ملے گا, اور مانگو عرفہ کے دن سب حاضر ہے. ایسا نہیں ہے آپ مانگو تو خدا دے دے. میں بھی دعا, خدا مجھے بنا دے حضرت فلان, بنا دے گا. خدا کو مشکل نہیں ہے, خدا مجھے وہ عنایت دے گا, لیکن مستحق. ہاں جی, تو استحقاق کی گریڈ شرائطوں کو مولڈ کر دیتا خدا. کن؟ انہی بہانوں میں, عرفہ کے دن. صحیح ہے, قد بلغتنی بمنک, منت رکھی, رحمت آمادہ ہے, تو ابھی اہل نہیں ہے, لیکن میں ابھی آگے جا کے بیان کروں, میں تمہیں دے دوں گا. کسی مقدس جگہ کے بہانے, کسی مقدس دن کے بہانے. صحیح ہے, مقدس شخصیت کے بہانے. اگر رسول اللہ تمہارے حق میں دعا کرے میں قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے, اگر توسل کرو گے, اگر آپ کسی جگہ جاؤ گے, مکہ جاؤ گے, ہاں کوفہ جاؤ گے, کربلا جاؤ گے, قبول کروں گا. رمضان ہوگا, عرفہ ہوگا, وغیرہ ہوگا.
یہ بہانے رکھے خدا نے. اچھا ان کیا کہا؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، قسم خدا، خدا نے آپ کو ہم پہ انتخاب کیا، چنا. بھائیوں پر بھائی سمجھ گئے نا یہ کون سی گریٹ، یہ خدا کی طرف سے ملا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اسی راہ میں ڈال دیا کہ خدا اس کو، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اسی راہ میں ڈالنا ہے، تب ہم عرفہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اِنَّا كُنَّا ہم نے خطا کیا. اب میں ان کا بھی نتیجہ قرآنی بتا دوں گا کیا ہوا. بس انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا. ہاں جی. دوسرا صبر بھی نہیں کیا. تینوں صبر نہیں کیے، نہ اطاعت، نہ ترک گناہ، نہ بلا اور مصیبت میں. ٹھیک ہے، صبر کیا. پس یہ محسن نہیں ہے اور خدا ان کو کیا دے. ہم اگر ایسے ہی ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، ہم اگر ایسے، خدا ہمیں کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے گا. ہم پھر ہم عرفہ کا کیا کریں؟ وہی کریں گے جو برادران یوسف علیہ السلام نے کیا اور ان کو خدا نے معاف کیا، رحمت بھی دی، منت بھی رکھی. ہے نا اچھا موضوع. یوسف علیہ السلام، اب دیکھیں راہ نجات. حضرت یوسف علیہ السلام قال لا تثریب علیکم، آج اليوم، آج آپ کو کوئی ہم ملامت نہیں کرتے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. پہلی شرط کیا کریں گے؟ گناہ کیے ہیں جی، گناہ گار ہیں نا، تو یوم توبہ ہے. کون؟ عرفہ. خدا استغفر اللہ، دل سے، زبان کے علاوہ دل سے. بالے حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھیے کیا فرماتے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. وہ جو لاوی لے کے آئے قمیض یوسف علیہ السلام، ڈال دیا کس کے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کو بصیرت آئی. بالے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا، میں کہہ رہا تھا نا میں وہ جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے ہو. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا ہمارے گناہوں کو بخشوا دے. توسل ہو گیا. اب امام زمانہ علیہ السلام کو واسطہ بنا سکتے ہو. اب 14 معصومین ہمارے زندہ ہے سلام اللہ علیہم اجمعین. ٹھیک. عرفہ کے دن وہ بھی ہمارے بابا ہے. بابا ہے نا. انا و علی ابا حاضل امہ استغفر لنا. ہم نے اتنے گناہ تو نہیں کیے جتنے برادران یوسف علیہ السلام. نبی کو انہوں نے تو اتنا گناہ تو نہیں کیا نا. جب ان کو بخشا جا سکتا ہے ہمیں بھی بخشا جا سکتا ہے. لیکن دل سے مانگو، رجوع کرو، توسل کرو. قالوا یا ابانا، یہ تو میں نے عرض کیا. انا کنا خاطئین. اب کیا ہے؟ ہم نے غلطی کی، اعتراف کرنا ہے، اکر نہیں دکھانی ہے، فراڈ نہیں کرنا. خدا جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور، وہ تمام دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. ہاں. قال سوف استغفر لکم ربی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا میں ابھی کرتا ہوں. ہاں ظہر کو آنے دو، نماز ظہر یا صبح کو آنے دو، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ استغفار. نہیں، سوف استغفر لکم، میں آئندہ آپ کے لیے استغفار کروں گا. مفسرین نے کیا کہا؟ 2 علتیں بیان کی. ایک علت یہ ہے کہ شب جمعہ آنے دو. کون؟ یہی شب جمعہ. دوسرا بات دیکھا، ظرف زمان شب جمعہ آنے دو. دوسری روایت میں ہے سحر کے وقت. اور دونوں صحیح ہے، دونوں کو جمع کرو. شب جمعہ اور سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، استغفار. ٹھیک ہے جی. انہو هو الغفور الرحیم. کس نیت سے؟ وہ بخشنے والا اور رحم کا. ہمیں کیا چاہیے؟ رحم چاہیے. وہی منت خدا ہے، وہی وہ لے کے آیا. کس میں؟ اب سمجھ آیا؟ ہمیں شب جمعہ کے علاوہ اب خدا نے کیا بھیج دیا؟ اسپیشل گفٹ. کس کا؟ عرفہ کا.
یہ 10 دن خصوصاً عرفہ کا دن. ایسے نا عرفہ کے دن میں کیا کروں, لے آؤں گا دعائے امام حسین پڑھوں گا, 2-4 دعائیں جو ختم ہو گئے. نہیں, یہ دیکھیں اس عنوان سے, اس تیاری سے ان کے بھائیوں نے کیا کیا, رجوع کیا نا, بابا کے پاس توسل کیا. کس کیفیت میں؟ ہم نے دعا پڑھنا ہے نہیں, گناہ کا احساس. انا کننا خواتین, ہاں جی, اور احساس گناہ کر کے, احساس بزرگی دیکھ کر, اور یوسف علیہ السلام کے کمال کو دیکھ کر, ہاں, اپنے اور ڈیفسٹ کو دیکھ کر رجوع کرے, اس وقت کا فائدہ اٹھائے. اور بابا نے بھی ٹکوایا کس پر؟ خاص ٹائم پر. اب بعد الظہر جو ہے زوال عرفہ تا غروب, بالکل اگر دیکھیے فقط طوطے کی طرح, اصل میں ہم فقط طوطے کی طرح دعا نہیں پڑھنی ہے, یہ سمجھنا کیا کر رہا ہوں. بله, پس جو اپنی جہالت کی طرف توجہ کرے, عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ اپنی جہالت کی طرف توجہ کرنا. دوسرا, پشیمان ہو جائے. الہی ان کان ندب علی الذنب توبہ فانی وعزتک من النادمین. پشیمان, میں نے کیا غلط کیا, دل سے پچھتائے. ٹھیک ہے, پہلے دیکھیں میں جاہل ہوں. کون سا جاہل؟ جاہل علمی عملی دونوں. پھر دل پہ لے لے میں نے گناہ کیا, میں نے خطا کی, میں نے ضائع کیا اپنے آپ کو. اور تیسرا, خاص وقت جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے, توسل کرے اور خدا سے معافی مانگ لے. اب دیکھیں حضرت صادق علیہ السلام دوسرا اس کا جو جملہ بتا رہے ہیں, اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. ہر دعا کے لیے اس دعا میں, ہر جو فراز ہے اس میں, ہر فراز پر ایک شروع ہو جاتا ہے کس سے؟ اللہم صلی علی محمد. وہ میں نے مناجات 15 میں بحث کی ہے. کیوں؟ مقام نورانیت اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہونا, اس مقام کو جان کر توسل کر کے خدا قبول کر لیتا ہے. تو خواجہ طلب کرے, ان تہدینا فیہا خداوند لسبیل الہدی. ہم جاہل تھے, اب کیا مانگے گا دعا؟ خداوند ہمیں ہدایت کر دے اپنے راستے کی, صراط مستقیم کی ہدایت کی ان دنوں میں یا اس عرفہ میں. ٹھیک ہے, یہ کون سکھا رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام. والعفافہ, خدا ہمیں عفت سکھا دے. عفت پاکی. پاکی آپ کو معلوم, پاکی تب ہو جب آپ کو آئیڈیالوجی معلوم ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نفس کی پاکی کس سے ہے مربوط؟ مادیات کو یوز کرنا عقل, شریعت اور فطرت کے قوانین کے مطابق. یہ ہو گیا عفیف, یہ ہو گیا پاک. خدا نے وہ دے دی. سمجھنا ہے کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو کس کے مطابق چلانا ہے؟ جو شہوت ہمیں, جو فزیکل نیڈز ہماری ہے, ان کو عقل, فطرت اور شریعت کے قوانین کے مطابق چلا. خداوند سے مانگو, خدا ہدایت کرے گا. پس امام صادق سے فرمایا والغنا, اور مجھے امیر بنا دے. امیر سے مراد زیادہ یہاں پر ہے واجعل غنایا فی نفسی. خداوند میری امیری میرے روح میں قرار دے, ہے نا. روح میں آ جائے خدا اور خدا کے کمالات, پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت. والعمل فیہا بما تحب و ترضی, اور خدا مجھے ان دنوں کامیاب کرا دے اس عمل کی جس آپ دوست رکھتے ہو, وہ عمل, اور جس سے تم راضی ہو. بھالے
ज़्यादा नहीं वजाहत कर सकता, टाइम बहुत लग गया। मैं छोटी सी दुआ को ख़त्म करना चाह रहा था। वतस्तजीब लना फ़ीहा अद्दुआ, खुदा बंदा आपको मालूम है दुआ हर वक्त कबूल नहीं होती, हर किसी के लिए दुआ कबूल नहीं होती, उसकी शराइत है। बहस की हुई मैंने, तो इसलिए खुदा बंदा आज के दिन, इस दिन के सदके मेरी दुआ कबूल मुस्तजाब कर। व तक़वियना फ़ीहा, ये नुक्ता सुने, इन दिनों में हम मुझे पावरफुल बना दे। गुनाह क्यों होते थे, जहालत क्यों थी, जानकर भी गुनाह छोड़ नहीं पाते थे। खुदा बंदा अंदर मेरी कुदरत दे, ऐसा मुझे इरादा दे गुनाह आ जाए मेरे नफ्स और इरादे को बैंड न कर पाए, मैं गुनाह को तोड़ के फेंक दूं। हाँ, बहुत बड़ी दुआ। अब आप दुआ करोगे इमाम सादिक की दुआ सुनकर, गाइडर रहनुमाई सुनकर, मजा आएगा। क्या करना है, क्या मांगना है। तक़वियना फ़ीहा, हमें स्ट्रांग बना दे कि गुनाह और गफलत और जहालत और शैतान और दुनिया मुझ पर गालिब ना हो पाए। इल्मी भी अमली भी, इस्तिकामत भी आ जाए और इखलास भी आ जाए। और तीसरा नुक्ता मौला फरमाते हैं वतुईनना फ़ीहा, वहां तक़वियना, हमें स्ट्रांग बना दे, ठीक है, क्यों, मैं खुद चलूं अपने पाँव पे, बंदगी का रास्ता सिरात क्या करूं, तय करूं, ठीक है। खुदावंदा अब इतनी बसीरत वाली हमारी गाइडेंस है। खुदावंदा तुमने मेरे अंदर जनरेटर इंजन लगा दिया, मैं पहले पहले चल रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ पर खड़ में जाऊं, टक्कर हो जाए, क्या हो जाए, वाह आप क्या करोगे मुझे, तो ना मेरा गाइड बन के मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाना सिखाओ। कितनी बड़ी दुआ है। मैं ज्यादा वजन ना करूं, बेहतर है ना। वो परिंदा जो अपने बच्चों को क्या करता है, गिरा देता ऊपर, जैसे पार निकल आती है उसकी, कहाँ से गिरा देता है उसको, ऊपर से गिरा देते हैं उसको, हवा से नीचे। जब वो चलता उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाता, जब जमीन पर टक्कर खाने ही लगता है, वो माँ बाप आते उसको नीचे से पकड़ के गोद में नहीं बिठाते, दोबारा ले जाते हैं, कहाँ, आसमान में, फिर छोड़ते हैं उसको। तो उस बच्चे पर क्या गुस्सा। ये शहीद मुताहरी रज़वान अल्लाह ताला अलैह की एक जिक्र करते हैं इस वाक़े को, है भी एक, आप ज़ूलॉजी में देखिए, ठीक है। क्यों करते ऐसा, ताकि वो खुद कफील हो जाए उड़ने में। अब ये कह रहे हैं कि मुझे पार दे दिए तुमने खुदा, अब मुझे बाहर भी गिरने से बचाओ और मुझे गाइडेंस भी करो। ये खुदा उस दिन क्या होने चाहिए, आप होने चाहिए और आपका खुदा। ये तालीमात हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम की। और उधर से दुआ में मुश्किल हो जाओ, मुनाजात करो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। चौथा पॉइंट जो मौला फरमाते हैं, वह तुवफ़िक़ना फ़ीहा लिमा तुहिब रब्बना व तरदा, ये करके अब तौफीक भी दे दे, मुझे स्ट्रांग भी बना दे, हिदायत का ठेका भी ले ले और मुझे कामयाब भी कर दे। किस चीज में, देखो मारिफत, मुझे नहीं मालूम, खुदा तेरी खुदावंदी अनलिमिटेड है ना। तो मैं क्या कहूं, मुझे ये करो, मुझे वो करो। अब उसकी आंखें खुल गई, खुदा जो तू चाहता है और जो तू, हाँ, जो उससे राजी है तू, इतना एतमाद। ये कल्बी मसला, मारिफत के बाद कल्बी मसला, ईमानी मसला है। मैं तुम्हारे हवाले करता हूं अपने आप को। ज्यादा नहीं, इसमें बहुत बहस है, इतना मैं शॉर्ट करूं ताकि घंटा हो गया है, ठीक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या अरहमर राहिमीन अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद को वास्ता बना के एक और हाजात का ढेर, ठीक।
وانتحب لنا فيها هو العلم. ہاں الرضا، ہمیں کیا کر دے؟ ہمیں رضا دے، اپنی رضا دے دے. صلوات پڑھیں. الرضا هو العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع. مخلوق رضا کیا ہے؟ علم ہے. علم تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں، ٹھیک ہے. لیکن پریکٹیکل میں جلوہ گر ہوا ہے کہ خداوندہ مخلوق نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، ٹھیک، نہ عطا کر سکتا ہے نہ منع کر سکتا ہے، اور لوگ اس سے مایوس ہو جائے. ٹھیک، جب اتنا اس کو آ جائے علم بندے کو، پھر لم یعمل لأحد سوى اللہ، عمل کرے گا فقط خدا کے لیے. اور ولم یرجع ولم یخف سوى اللہ، نہ کسی سے امید رکھے گا نہ کسی سے ڈرے گا سوائے خدا کی. ولم یطمع فی احد سوى اللہ، لالچ بھی نہیں ہوگی کسی سے سوائے خدا کی. یہاں علماء کہتے ہیں جنت بھی اس کو لگے گا کیا ہے؟ خدا تو نہیں ہے نا. جنت کی طمع کرنا بھی گناہ ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ جب یہ تمنا ہو گئی، اب یہ بندہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا نا. یہ بن گیا اب خدا کا راضی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، مقام رضا. خدا نے ہمیں ان دنوں کیا عطا کر؟ رضا اپنی. کتنا بڑا مقام ہے. ولا تحرمنا خیر ما تنزل فیہا. اب دیکھیں خدا ہمیں محروم نہ کر جو آپ خیر ان دنوں میں نازل کرو گے. وہ بھی مانگو سائڈ پہ. خدا سے کتنا لینا؟ ختم ہو جائے گا وہاں ہے نا، ختم نہیں ہونے والا. وطہرنا من الذنوب، کیا مانگو گے؟ خدا منا گناہوں سے پاک کر دے، دھو لے. واجب لنا فیہا دار الخلود، واجب کر دے ان دنوں ہم پر وہ گھر جو ہمیشہ کے لیے جنت. ٹھیک ہے. بلے ان ایام اللہ، بلے ولا تترک لنا فیہا ذنبا الا غفر. ایک اور بہت اسپیکٹ ہے، بیوٹیفل اسپیکٹ ہے. یہ تھا پازیٹیو چیزیں. کیا تھی؟ پازیٹیو چیزیں کو جاننا اور کیسے ان کو ٹیکل کرنا. اب نگیٹو چیزیں ہیں، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، جاہل ہوں، کیا ہوں. یہ سارے مصیبت لے کے میں آیا ہوں عرفہ کے دن. خدا کو کیا کہوں؟ سن لے. اب مولا صادق علیہ السلام اس کا بھی ہمیں سکھا رہے ہیں. وَلَا تَتْرُكْ لَنَا فِيهَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَ. خدا منا جتنے گناہ ہمارے ہیں وہ باقی نہ رکھ. مجھے اس دن عرفہ کے مبارک دن میں گناہوں کے بغیر انٹری دے. کتنی بڑی بات ہے. وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ. جو مجھے ہم غم ہوگا، سب سے ہم غم کون ہے؟ سب سے بڑا خدا نہ ہونا ہے نا. مولا امام حسین فرماتے ہیں علیہ السلام، الہی ماذا وجد من فقد. خدا اس نے کیا پایا جس نے تمہیں کھویا. وما الذی فقد من وجد، اس نے کیا کھویا جس نے تمہیں پایا. ٹھیک ہے نا. ولا دینا الا قضیت. خدا منا جتنا میرا قرض ہے وہ ادا کر. عرفہ سے پہلے، عرفہ میں انٹری سے پہلے. نگیٹو چیزیں بھی، دین بہت سارے دین ہیں جس کا بھی قرض ہے. قرض پیسہ ہی نہیں ہے، بہت ساری. ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا سہلتها ویسرتها انک علی کل شیء قدیر. جتنی حاجتیں ہیں دنیا کی اور آخرت کی سارے میلے آسان کر دے تو ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر اصرار کس پر؟ اصرار کرنا استجابت دعا بے واسطے مناجات. کیا کرو گے؟ مناجات.
آخر میں مناجات سے کیا کرو گے؟ قرب. خدا سے دل لگاؤ، تیسرا نہ آ جائے بیچ میں، آپ اور خدا کے درمیان تیسرا نہ آ جائے. اب شروع کر دے. اتنا گائیڈ مولا نے کیا. فرمایا اللہم یا عالم الخفیات، اے خدا تو ہر پوشیدہ چیز سے کو جانتا ہے، بس تو جانتا سارا، اس کی بھی میں رپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک. یا راحم العبرات، میں رو رہا ہوں، خون کے آنسو بہا رہا ہوں، تو رحم کرنے والا ہے. پھر وہی رحمت. صحیح ہے نا؟ رونا ضروری ہے. نہیں آیا رونا تو آپ مناجات نہیں کر رہے، آپ خدا قبول نہیں کر رہے، آپ اس فرصت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو. یا مجیبت دعوات، یہ دعا قبول کرنے والے، اجابت کرنے والے، یعنی میری دعا کی اجابت کر. یا رب الارضین والسماء، تو میرا ہی رب نہیں ہے، تو پورے زمین و آسمان کا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے. تمہیں مجھے دیکھ کے ختم نہیں ہوگا، تو انلمیٹڈ ورڈوں کا میں فقیر ہوں. یا من لا تتشابہ علیہ الاصوات، اے میرے رب تم انسان نہیں ہے، تو ملائکہ بھی نہیں ہے، تو نبی بھی نہیں ہے، تو رب ہے. تمہیں سچن توس تلان یا رب، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرتا، اتنی آپ کو پکارا جا رہا ہے. کتنے ہزار، کتنے کروڑ، کتنے لاکھوں، میں بھی ایک چھوٹی سی چونٹی. یا رب یا رب. بزرگوار کے سامنے اپنی کچکی دکھانا خدا کو پسند ہے. یہ بہانے ہیں رحمت خدا کو جلب کرنے کا. چھوٹا بچے جب ماں باپ کو کیا کرتا ہے؟ پاپا، ہاں دکھاتا اس کو. وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنْ عُتَقَائِكَ طُلَقَائِكَ مِنَ النَّارِ، ہمیں جہنم سے بری کر دے، نار سے بری کر دے اس دنیا میں. وَالْفَائِزِينَ بِجَنَّتِكَ وَالنَّاجِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين، اور ہمیں فائز کر دے کس پر؟ جنت، اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے. اور پھر آخر میں تسبیحات آئی ہے، تسبیحات بہت کرے، اور جو مفاتی میں آئی ہے ان کو بھی پڑھے، تاکہ ہم منزہ ہو جائیں، ڈفسیٹ سے دور ہو جائے، خدا کے نزدیک ہو جائے، کمالات ہمیں اندر آ جائے، اور بھوک لگے کن؟ لامحدود کمالات کی. اور توحیدی مناجات شب عرفہ ہے، اور روز عرفہ میں دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام.